السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے متعلقین میں سے بعض نے یوٹیوب پر کسی مفتی صاحب کا بیان سنا، جس میں حضرت مفتی صاحب نے کلیجی کھانے سے متعلق یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، اس کو کھانے سے کراہت آتی ہے اور دانت کے اندر کچھ خرابی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی کو نوش نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ اس کا کھانا حلال ہے لیکن آپ نوش نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اس پر ہمارے ایک متعلق نے سوال کیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجی کا کھانا ثابت نہیں ہے؟ اگر ثابت ہے تو کوئی روایت ہو تو پیش کریں۔ تو اس پر میں کافی تلاش میں تھا تو میرے سامنے ہمارے ہندوستان کے گجرات کے ایک بہت بڑے موقر عالم دین حضرت شیخ محمد طلحہ بلال احمد منیار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کی زندگی میں خوب خیر اور برکت عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم نے ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے، بلکہ انٹرنیٹ کی دنیا پر حضرت کی جو تحقیقات ہیں، خاص کر حدیث کے عنوان سے، تو ساری دنیا کے لوگ جو بھی ان کو جانتے ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تحقیق بہت عمدہ پیش کی ہے، جس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا، کیونکہ لوگ سوالات تو کر دیتے ہیں لیکن جواب دینا علماء کے لیے بہت بھاری پڑ جاتا ہے، اور ہم جیسے کوتاہ علم کے لیے تو پریشان کن ہوتا ہے۔ کافی تلاش کرنا پڑتا ہے، فقہاء کرام کی عبارات کو دیکھنا پڑتا ہے، محدثین کرام نے کیا فرمایا اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال کافی وقت اس میں لگ جاتا اگر میں اس بارے میں کچھ جواب دینا چاہتا۔ تو شیخ صاحب دامت برکاتہم کا جو یہ رسالہ آیا کلیجی کھانے سے متعلق، اس میں مکمل تحقیق ہے اور نہایت شاندار انداز میں حضرت نے تمام روایات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ بعض میں صراحت کے ساتھ کلیجی کا لفظ ہے اور بعض میں ایسا لفظ ہے جو حکماً صریح سمجھا جاتا ہے، اور بعض روایات میں ایسا لفظ بھی ہے جس کے اندر احتمال ہے کہ اس سے مراد کلیجی ہی ہو۔ بہرحال متعدد روایات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجی کو نوش فرمانا ثابت ہے۔ ان روایات کو میں عوام کے لیے صرف ترجمہ پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجی کھانا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ ایک تو جواز اور عدم جواز کی بات ہے، وہ تو جائز ہے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا ہو تو ایک ایمان والے کا دل تو یہ کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا میں وہ کام کیوں کروں جو آپ نے نہیں کیا ہو۔ اس لیے دلوں میں گمان رہتا ہے، جب آپ نے نہیں کھایا تو ہمیں بھی نہیں کھانا چاہیے، تو وہ گمان انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ کو ذبح کیا اور اس کی کلیجی اور اس کے کوہان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھونا۔ یشوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کبدھا و سنامھا، یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، آپ جیسا کہ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو اس روایت سے یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کلیجی کو بھونا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اس سے نوش بھی فرمایا ہوگا۔ اور ایک روایت میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے۔ عید الفطر میں تو کھا لیا کرتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ میں عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ عید کی نماز سے فراغت کے بعد جب آپ اپنے گھر تشریف لاتے تو آپ قربانی کے جانور میں سے کلیجی سے کھانے کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے وضاحت کے ساتھ یہ بات حدیث کے الفاظ سے ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کو نوش فرمایا ہے۔ دو روایات کو میں نے پیش کیا ہے حضرت شیخ طلحہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ان دو روایت سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کو نوش فرمایا ہے۔ تو عوام کے لیے اتنا جواب تو کافی ہے۔
باقی جو علماء حضرات مزید تحقیق چاہتے ہیں تو حضرت شیخ طلحہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے وہ میں اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں. آپ اس ویڈیو کو روک کر کے سٹاپ کر کے پاس کر کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بڑی عمدہ تحقیق آپ نے پیش فرمائی ہے. اس کو آپ حرف بحرف دیکھ سکتے ہیں. شیئر کر رہا ہوں, آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. جب دو روایات ہمارے سامنے آ گئیں تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے کہ کلیجی کا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی تناول نہیں فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ وہ بدبودار ہوتی ہے اور اس سے دانت وغیرہ خراب ہوتے ہیں, یہ بات مناسب نہیں ہے. جن مفتی صاحب نے بھی یوٹیوب پر اگر اس طرح کی بات کہی ہو, ممکن ہے کہی ہوگی تو غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. ہر تحقیق ہر آدمی کے سامنے ہمہ وقت نہیں رہتی, اور بیان کے اندر عام طور پر جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کی گرفت فوراً نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ روایت ذہن میں نہیں رہتی ہے اور بیان کی سلاست میں آدمی غلط بھی بول جاتا ہے. ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں, ایک نہیں دو نہیں. لہٰذا علماء کرام کے بیانات کی غلطی ہرگز نہیں نکالنی چاہیے جب تک کہ ہم ان سے رجوع نہ کر لیں کہ آپ کا موقف کیا یہی ہے یا آپ سے غلطی ہو گئی یا تسامح کہہ لیجئے. بہرحال ہر ایک عالم کی قدر کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.